الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ میدان محشر کے اندر کل 3 جماعتیں ہوگی۔ ایک جماعت اصحاب الجنہ، ایک جماعت اصحاب النار یعنی اصحاب الجہنم، اور ایک جماعت ہوگی اصحاب الاعراف۔ یہ 3 جماعتیں، اصحاب الجنہ، اصحاب النار، یہ 2 مشہور ہے جماعت۔ اصحاب الاعراف، سورہ اعراف کا نام بھی اسی جماعت کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اعراف عرف کے معنی ہے، عرف کے معنی بلند ہونا، جس کی وجہ سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، اس دیوار کا نام ہے اعراف۔ جن لوگوں کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی، گناہ کم ہوں گے، اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوگی، ان کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوگا، یہ اصحاب النار کہے جائیں گے۔ اور جن کے دونوں برابر ہیں، گناہ بھی برابر ہیں، نیکیاں بھی برابر ہیں، یہ لوگ اعراف میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے اسی دیوار پر، اور کبھی بات کریں گے جنت والوں سے اور کبھی بات کریں گے جہنم والوں سے۔ یہ مکالمہ تینوں جماعت کا سورہ اعراف کے ایک صفحے کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو اور بات کریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے عبادتوں پر ایمان لانے پر ہم سے جو وعدہ رسولوں کی زبانی کروایا تھا وہ تو ہم نے پا لیا، کہ وہ بدلہ اللہ نے آج ہم کو دے دیا جنت کی شکل میں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور تم سے آخرت کا، اللہ کے رسول کے انکار کرنے کے بدلے میں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا تم نے پایا؟ یعنی تمہیں اس کا بدلہ ملا جہنم کی شکل میں؟ قالوا نعم، وہ بھی کہیں گے آج ہم نے دیکھ لیا اور آج اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہمیشہ ایسے ظالموں پر برستی رہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر یہ جہنم والے جنت والوں سے بات کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے اتنا شاندار مشروب اور پینے کی چیزیں تمہیں ملی ہے، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، یہ چاروں نہریں کتنی شاندار تمہیں جنت کے اندر ملی ہے، تھوڑا 2-3 گھونٹ پانی ہمارے اوپر ڈال دو۔ یہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا پانی ہمارے اوپر ابیل دو، کتنے پیاسے ہیں، کتنے دنوں سے ہم پیاسے ہیں، پینے کے لیے جہنمیوں کی پیپ ہمیں دی جا رہی ہے، تھوڑا ایک جنت کا پانی ہم کو دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو نعمتیں دی ہے بس ان میں سے تھوڑی نعمت ہم کو دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے کہیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی اور ان کو وہ نعمتیں بالکل نصیب نہیں ہوگی، اللہ اس جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بیچ کی جو جماعت ہے وہ یہ کہے گی وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنت اور جہنم کے درمیان حجاب ہے، اور اسی حجاب اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت والوں کو ان کی علامت سے پہچان لیں گے اور کہیں گے السلام علیکم، تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، اتنی شاندار جگہ تمہیں مل گئی ہے، ہم تو اس کی تمنا کر رہے ہیں مگر جا نہیں سکتے۔ لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن دل میں تمنا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اللہ سے ریکویسٹ کریں گے باری تعالیٰ صرف جنت کے دروازے تک ہم کو پہنچائے جائے، ہم باہر بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے، اندر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فرمائش کو پورا کریں گے، پھر کہیں گے تھوڑا دروازے سے ایک اندر
ہمیں پوری جنت کے اندر نہیں جانا، مگر یہ تمنا کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھوں کو جہنمیوں کی طرف پھیرا جائے گا، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں مت بنا، ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھیے۔ پھر یہ جہنم والوں سے یہ کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، تمہارے پیچھے تو بڑا مجمع چلتا تھا، آج وہ تمہاری پوری ٹیم اور گینگ تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئی، جہنم سے چھڑا نہیں سکی۔ وما کنتم تستکبرون، اور تم تکبر کے ساتھ اس سرزمین پر چلتے تھے، اتنے بڑے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے، اور تم قسمیں کھا کر کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ایمان والوں کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ آج وہ ایمان والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے ہیں اور تم اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس مکالمے کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے، تو سورت کا نام جنت بھی رکھ سکتے تھے یا سورت الجہنم بھی رکھ سکتے تھے، مگر کیا رکھا؟ سورت الاعراف، کیونکہ یہ چیز لیتے تو اعتراض ہوتا تھا کہ اس چیز کو کیوں چھوڑ دیا، اور یہ چیز لیتے تھے تو اس کے بارے میں اعتراض ہوتا تھا، اس لیے بیچ کی چیز کو لیا، اعتراض ہی نہ ہو۔ اعراف بالکل بیچ ہے، اس لیے اس چیز کو لے کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا، اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورت الانفال ہے۔ انفال کے معنی ہے زائد کے، نفل نماز، یہ فرائض اور واجبات سے زائد ہے، اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں جب دو بدو جنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مسلمان فاتح بنتے ہیں اور کفار کا مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے، لڑائی کے بعد اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اگر کفار سرنڈر ہو جائے، لڑائی نہ کرے، بھئی ہمارا مال تمہارے حوالے ہے، ہماری جانوں کو بخش دیا جائے، یہ مال جو ہے یہ مال فی کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں ہی مال ملا ہے مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی، تو اس کو کہا جاتا ہے مال فی۔ ایک مال غنیمت ہے، ایک مال فی ہے، اور ایک ہے مال نفل انفال۔ میدان میں اعلان ہوتا ہے جو شخص فلاں کافر کو قتل کرے گا اس کو مین آف دا میچ دیا جائے گا، مین آف دا سیریز اس کو دی جائے گی، اس قاتل کا پورا مال اسی کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ مجاہدین کا جوش بڑھانے کے لیے یہ میدان جنگ میں حضور کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، تو اس مال کو مال انفال کہا جاتا ہے، یہ زائد مال ہوتا ہے۔ اور مال غنیمت جو ہاتھ میں آتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ پھر مجاہدین میں جن کے پاس سواریاں ہوتی ہیں ان کو ڈبل حصہ ملتا ہے، اور جن کے پاس سواری نہیں ہوتی ان کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ سواری جن کے پاس نہ ہو ان کو سنگل حصہ اس لیے کہ ان کو تو سواری کے چارے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے پاس سواری ہے ان کو سواری کے چارے کی ضرورت ہے، تو ان کے جانوروں کے خوراک کے طور پر ایک حصہ دیا جاتا تھا۔ جب میدان بدر سے پہلے ایک جنگ پیش آئی ہے، اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا قافلہ روانہ کیا تھا اور ان کو ایک پرچی دی تھی اور کہا تھا فلاں جگہ پر جا کر کے اس کو کھولنا، اس سے پہلے مت کھولنا۔ تو جو کمانڈر تھے اس جنگ کے، انہوں نے اس مقام پر جا کر کے وہ پرچی کھولی، اور پرچی کھولنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تم میں سے جو جنگ کرنا چاہے وہ بالکل ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے، اور کوئی واپس جانا چاہے تو واپس بھی جا سکتا۔ تو سب ساتھیوں نے کہا کہ جب میدان جنگ میں آئے ہیں اور حضور کی منشا بھی یہی ہے تو ہم میں سے کون واپس جائے گا۔ چنانچہ ہمت دلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد جب وہ فاتح بن گئے تو مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ اب وہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنا، یہ اسلام کی پہلی جنگ سے پہلے ایک چھوٹی جنگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، کچھ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں انفال کے بارے میں۔ تو یہ آیت مجمل ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت میں پوری تفصیل آ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب میرے اوپر مال غنیمت کے احکامات نازل ہوں گے اس وقت میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اس مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ پھر جب جنگ بدر پیش آئی ہے تو اس وقت کفار مکہ سے نکل کر میدان بدر تک پہنچے، لیکن ان کو اندیشہ تھا کہ بدر کے مقام پر ایک قبیلہ رہتا ہے، قبیلہ بنو بکر، ان سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، یہ پیچھے سے آ کر کے اپنی دشمنی میں ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ تو شیطان نے ان کو یہ کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہمت کر کے تم میدان میں اترو۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں نا تمہارا پڑوسی، تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتوں کی آپس میں ٹکر ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو شیطان بھاگ کو گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں بری ہوں، میں نے ہاتھ اوپر کر لیے گئے، اب تم جانو تمہارا کام۔ انی ارى ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی آسمان سے اللہ کی فوج آ رہی ہے، میں انہیں دیکھ کر بھاگ رہا ہوں، تم خود مقابلہ کر لو۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کی فوج ہلاک نہ کر دے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ کل جو آیت پڑھی جائے گی وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت اللہ کے سامنے ان بندوں سے کہے گا جن بندوں کو اس نے گمراہ کیا تھا، میں نے تو تمہارے دل میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، آگے کا کام تم نے سنبھالا ہے، میں نے تو صرف شہری کے وقت کہا تھا آج روزہ مت رکھ، شہری کا وقت ہوا اور ایک دن چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اور جب عذاب سامنے آ گیا تو شیطان کہے گا میں نہیں جانتا، میں پکڑ کر تم کو مارکیٹ نہیں لے گیا تھا، میں نے تو تمہارے ہاتھ نہیں پکڑے تھے، میں نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا، باقی گناہ اور قصور تم نے اپنی ہمت اور طاقت سے کیا ہے، لہذا اپنے اعمال کے تم ذمہ دار ہو۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنی ہی ذاتوں کو ملامت کرو، مجھے ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ دونوں ہاتھ اوپر کر لے گا، اور سارے جہنمی جس کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ شیاطین کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سوال میں تو آپ سوال کر سکتے۔ مسائل پوچھیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 115 یا 120 جنگیں لڑی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے، مگر جب موت آئی ہے تو بستر پر موت آئی ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئے کہ پوری زندگی میدان جنگ میں گزری اور میں عورت کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا، سیرت کی کتابوں میں سوالات بھی اٹھائے گئے کہ آخر ان کو شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی، کیسے نصیب ہو سکتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، بولا اللہ کی تلوار کسی دشمن کی تلوار سے ٹوٹ سکتی ہے، تو ان کا شہید نہ ہونا یہ ان کا اعزاز ہے کہ حضور نے ان کو لقب دیا ہے سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے جو کسی دشمن سے ٹوٹ نہیں سکتے۔ اس لیے شہادت کا مرتبہ حاصل نہ ہونے سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کے لقب کی وجہ سے ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ تو ہمارے ہر ایک صحابی کی ایک عجیب شان ہے، کوئی کتنے بھی ان کی شان میں گستاخیاں کر لے یہ سورج پر تھوکنے کے مترادف ہے، خود کا ہی منہ خراب ہوگا، سورج کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ کون سے کپڑے کے یا چمڑے کے؟ کپڑے کے موزوں پر مسا نہیں ہوتا ہے، موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی 3 میل چلے بغیر جوتے کے روڈ پر تو اس کا موزہ پھٹنا نہیں چاہیے، اتنا مضبوط موزہ ہے، اور اس موزے کے اندر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی نیچے نہ گرے، اتنا مضبوط موزہ ہے،
وہ شرائط ہے، ہر موزے پر مسا نہیں کر سکتے، وہ چمڑے کے جو موزے ملتے ہیں اور سردی کے زمانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پر موزے پر مسا کی اجازت ہے۔ کب؟ ایک مرتبہ وضو کرو، پیر دھو لو، دھونے کے بعد پھر موزے چڑھاؤ، اب اس کے بعد 24 گھنٹے تک اس پر مسا کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے فجر کے اندر وضو کیا، موزے پہن لیے، اب میرا وضو 9 بجے ٹوٹا، تو اب 9 بجے سے لے کر آئندہ تک 9 بجے تک میں اس پر مسا کر سکتا ہوں، جتنی بار وضو کروں گا، پیر نہیں دھوں گا، مسا کروں گا۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ تک 9 بجے تک ایک بار بھی موزہ پیر سے نہ نکالا ہو، اگر ایک بار بھی موزہ پیر سے نکل گیا وہ مسا ختم ہو گیا۔ یہاں تو اتنی سردی بھی نہیں ہے اور وہ موزے بھی عام طور پر استعمال نہیں کیے جاتے۔ ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، مگر اس کی عبادت اتنی تھی کہ وہ فرشتوں کے برابر پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہتا تھا۔ تو جو حکم فرشتوں کو ملا، اس جماعت کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے اس کو بھی وہ حکم ملا۔ شرعی حد میں نماز پڑھنا اور باقی حصے میں نماز پڑھنے کے ثواب میں فرق ہے۔ مسجد کی شرعی حد میں نماز پڑھنا اور شرعی حد کے علاوہ میں نماز پڑھنا، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب سب کو برابر ہی ملے گا۔ اب وہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے آخری صف کے مقابلے میں، لیکن اگر غیر شرعی حد میں نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھ رہا ہے تو ثواب ان کو پورا ہی ملے گا۔ ایک فرض نماز کا 27 درجہ یا 25 درجہ، دونوں روایتیں ہیں، 25 درجہ ملے گا یا 27 درجہ ملے گا، دو روایتیں ہیں، کون سی صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ کبھی خشوع اتنا ہوتا ہے کہ 27 درجے تک ثواب پہنچ جاتا ہے، کبھی مجمع میں اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ 25 سے بجائے 27 پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کمی ہوتی ہے، جماعت میں کم لوگ ہوتے ہیں یا اتنے نیک لوگ نہیں ہوتے، یا خود نماز میں اتنے آداب کی رعایت نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے 25 سے 27 درجہ نہیں بڑھتا بلکہ 25 رہتا ہے۔